لیکن حسد ایک ایسی آگ ہے جو ایک گاؤں، ایک بستی، ایک محلہ، ایک خاندان نہیں بلکہ ایک دیش، ایک ملک، دوسرے دیش کو جلانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتی ہے۔ اور اس آگ میں، اس سمندر میں سب ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ خواص ہو، سب کے سب اس آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حسد کی تعریف کہ حسد کہتے ہیں کسے، حسد کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشانی خود کو نہیں، یہ موٹی تعریف حسد کی، لوگ اپنی پریشانیوں سے خود کو پریشانی نہیں سمجھتے یا اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتے کہ میری پریشانی کیا ہو رہی ہے، لیکن ایک انسان کی سوچ، ایک انسان کی نظریات، ایک انسان کی خیالات اس بات کی طرف ہے کہ دوسرے کی آسانی اپنی پریشانی سمجھتے، اپنی پریشانیاں خود کی پریشانی نہیں ہے، لیکن دوسرے کی آسانی اپنے خود کو پریشانی سمجھتے ہیں۔ مثلا ایک عالم جب وہ خطابت کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جب وہ بسنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے عالم اس کے چاہنے سے، اس کے مقام و مرتبہ سے اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہوتا ہے۔ ایک مکان بنانے والے ایک بلڈنگ بناتا ہے، لیکن اس کی جلن اس بات کے اوپر ہے کہ وہ مکان و بلڈنگ تعمیر کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ یہ خود کی پریشانی، یہ خود کی دقت، یہ خود کی کٹھنائی اپنی کٹھنائی نہیں سمجھتا ہے بلکہ دوسرے کی آسانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ اسی کا نام ہے حسد۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ پیغام اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دے رہے ہیں۔ بھری محفل میں صحابہ اکرام کی اجتماعیت، صحابہ اکرام کے اکٹھا کے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وضو کی پانی ٹپک رہا ہے، جوتا لے کر کے اندر آتا ہے، وہ صحابی رسول جوتا لے کر کے آتا ہے اندر۔ یہ صحیح روایت مسند احمد کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر جوتا رکھنے کی جگہ بنائی جانی چاہیے۔ مسجد کے اندر جوتا رکھنے کی جگہ بنائی جانی چاہیے۔ کیوں بنانی جانی چاہیے؟ آپ نئی چپل، آپ نیا جوتا لے کر کے آئے ہیں اور مسجد کے اندر گھسے ہیں، آپ کا دل اطمینان نہیں ہوگا، آپ کا دل شانتی نہیں ہوگی، آپ کا دل چین و اطمینان نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چپل چوری ہو جائے۔ تو اس لیے
चप्पल व जूते रखने की जगह अगर बना दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं, जायज़ इस हदीस से। तो वो सहाबी रसूल जूता लेकर एक हाथ में आता है अंदर और एक हाथ से पानी टपक रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों सहाबे रसूल, वो आदमी जन्नती, आपने जन्नती की बशारत उस इंसान को दे रहे, उस सहाबे रसूल को दे रहे, और वो भी तमाम सहाबा इकराम के सामने। वो आने वाला हाथ में जूता लेकर मस्जिद आता है। अल्लाह के नबी बशारत दे उस इंसान के लिए, उस सहाबे रसूल के लिए, ऐ मेरे साथियों, मेरे साहबा सुनो, वो इंसान, वो सहाबे रसूल जन्नती। नमाज पढ़ के चला जाता, दूसरे दिन वो इंसान आता, वो सहाबे रसूल आते, फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के लिए बशारत देते हैं, ये खुशखबरी सुनाते हैं, ऐ मेरे साथियों, मेरे सहाबे रसूल, वो सहाबी जन्नती है, मेरे वो सहाबी जन्नती है। सहाबा इकराम उस सहाबी की तरफ देखने लगे, क्या अमल करते हैं जो उनको कल भी अल्लाह के नबी ने जन्नती साबित कर दिया, बशारत दे दी, आज भी दूसरे दिन भी उस सहाबी रसूल को जन्नती का। वो सहाबी रसूल नमाज पढ़कर चले जाते, तीसरे दिन फिर आते वो सहाबे रसूल, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो सहाबे रसूल जन्नती, ऐ मेरे सहाबी सुन लो, वो सहाबे रसूल जन्नती। सहाबा इकराम तजब्जुब में पड़ गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अल्लाह के नबी उसी सहाबी रसूल के बारे में जन्नती की बशारत दे रहे। ये कौन सा अमल करते हैं, ये कौन सा काम करते हैं? एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते इस तफ्तीश में, इस तलाश में कि वो सहाबी रसूल कौन सा काम करते हैं, कौन सा अमल करते हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम ने उसको जन्नत की बशारत एक दिन नहीं बल्कि 3 रोज तक लगातार उस सहाबे रसूल को देते। कौन सा अमल करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं? वो जासूसी में, वो तलाश करने में, ढूंढने में लग गए। वो सहाबे रसूल उस सहाबे रसूल के घर जाते हैं मेहमानी के रूप में, और मेहमान बन के गए उस सहाबे रसूल के पास और कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के आया हूँ। वो सहाबे रसूल मेज़बान बन के उस सहाबे रसूल को मेहमान नवाजी करने लगे। ये सहाबे रसूल रात की तारीकी में देखने लगी है कौन सा अमल करता है। इनकी नींद नहीं आती, इनकी आंखें नहीं सोती कि देखते हैं वो सहाबी रसूल कौन सा अमल करता है रात की तारीकी में। ढूंढे, तलाश करने लगे, लेकिन वह सहाबी रसूल इशा की नमाज पढ़ के सो जाता, तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ता। ये आंखें खोले हुए देख रहा है, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे ये सहाबे रसूल उस सहाबे रसूल के काम को देखने लगे, लेकिन कोई काम नज़र नहीं आता। फिर सुबह जब फजर की अजान होती है वो सहाबे रसूल उठते हैं, ये भी उनके साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। ये सहाबे रसूल सोचने लगे काम तो कुछ नहीं करता। वो सहाबे रसूल कहने लगे काम तो कुछ नहीं करता, मैं तो उससे बेहतर करता हूँ, मैं तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तिलावत भी करता हूँ, ये तो मुझसे बेहतर काम नहीं करता। अच्छा, ये पहला दिन है। दूसरा दिन देखते हैं। दूसरे दिन वह सहाबे रसूल फिर देखने लगे, नींद नहीं आती है, आंख बंद नहीं होती है, आंख खुला हुआ कि देखो क्या अमल करता है, कौन सा काम करता है। कितनी बड़ी बड़ी बशारत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम ने दी हो, कौन सा काम करता हो। दूसरे दिन भी वो जगने लगे, आंख खुली ही देखने लगे कौन सा अमल करता। दूसरे दिन भी रात बीत गई, लेकिन कोई अमल नहीं देखा, कोई नया काम नहीं देखा, कोई नई चीज़ नहीं देखी। वो सहाबे रसूल अपने आप को सोचने लगे कि मुझसे बेहतर तो कोई काम नहीं करता, फिर इतनी बड़ी बशारत क्यों दी जा रही है। तीसरे दिन वो सहाबे रसूल उस सहाबे रसूल के अमल की तरफ देखने लगे, वो कौन से काम करता है, कहीं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ता, कहीं कोई नई चीज़ तो नहीं करता। वो देखते गया, तीसरे दिन भी गुजर गए, लेकिन कोई दूसरा काम नहीं देखा।
تیسرے دن صاحب رسول کہنے لگے اس سے بہتر تو میں ہی کرتا ہوں، کیوں اس کے پیچھے پڑوں؟ لیکن ان کی دل تسلی نہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی نے تمام صحابہ اکرام کے مجمع میں دے رہا ہو، جنت کی بشارت۔ وہ صحابی کون؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس صحابی رسول کا نام جو مہمان بن کے گئے تھے اور دل میں یہ شوق جگا کہ ہم اس صحابی رسول کو دیکھیں کون سا عمل کرتا ہے۔ اس صحابی کے رسول کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر کام تو وہ نہیں کرتا۔ وہ پلٹنے لگے اپنے گھر کی طرف۔ کون؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگے تو وہ صحابی رسول بلائیں اپنے قریب، اپنے پاس بلائے اور کہنے لگے وہ صحابی رسول کیا دیکھ رہے تھے؟ کس نیت سے، کس خیالات سے، کس نظریہ سے تم آئے تھے یہاں پر بتاؤ؟ اس صحابی رسول نے کہا اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم مجھے پرکھنے کے لیے آئے تھے، جانچ کرنے کے لیے آئے تھے کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہو۔ سنو اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، لیکن سنو میں جو عمل کرتا ہوں وہ تم نہیں کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر وہ جگہ نہیں ہے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دوسری کی آسانی میں اپنے آپ کو پریشانی نہیں سمجھتا۔ کوئی عالم کسی مقام تک پہنچ جائے، لوگ اس کے چاہنے والے بن جائیں، مجھے اس پر کوئی کینہ اور کپٹ نہیں۔ کوئی انسان 4 منزلہ 5 منزلہ مکان بنا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے دل کے اندر کوئی کینہ و کپٹ نہیں۔ وہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک کر کے گناتے گئے اور سمجھاتے گئے کہ سنو، میں دوسرے کے مال کے اوپر، دوسرے کے پیسے کے اوپر، دوسرے کی زمین کے اوپر، دوسرے کے جائیداد کے اوپر ذرا سا بھی دل کے اندر کینہ اور کپٹ نہیں ہے۔ میرا دل صاف ستھرا ہے، جس کی بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی جنت کی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر وہ صفائی، وہ ستھرائی نہیں ہے جو تیرے دل کے اندر ہے۔ تو اس سمندر میں، اس ندی میں سب کوئی ڈوبے، ہم اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دوسرے سے کناہ نہیں کرتے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس صحابی رسول کا جو مقام و مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جنت کی بشارت دی، اس لیے کہ اس کے دل صاف ستھرا تھا، حسد سے پاک تھا۔ تو حسد کتنی بڑی بیماری ہے، حسد کتنا بڑا مرض ہے، حسد کتنی بڑی آگ ہے کہ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ آسمان کے اندر سب سے پہلے اگر حسد کی آگ لگائی تو ابلیس نے لگائی، وہ شیطان نے لگائی۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ابلیس فرشتوں ہی کی جماعت میں سے کوئی ایک تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ابلیس جن کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، جنات، جنوں کی جماعت سے وہ تعلق رکھتی، اور ابلیس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کی، تو صرف ابلیس اکیلا نہیں تھا، ابلیس کے ساتھ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا۔ سبوں نے انکار کیا، ایک جماعت تھی، گروہ تھا، لیکن یہاں ابلیس کی تنہا بات اس لیے آئی کہ وہ لیڈر تھا، نیتا تھا، اس لیے، ورنہ ایک جماعت، ایک گروہ تھی ان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے۔
اور یہ کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ دعویٰ پیش کیا تھا شیطان نے، ابلیس نے. تو آسمان میں سب سے پہلے اگر آگ لگائی تو ابلیس اور شیطان نے. مختصراً حابیل نے قربانی اپنی پیش کی، ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابل نے اپنی قربانی پیش کی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ کارن ہے. دوسرا بھی اور کارن ہے. تو قابل نے اپنے دل میں یہ جگہ لیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی. اس حسد کی بنا پر قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن کہتا ہے وہ کون سی آگ تھی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قابل کو کس آگ نے ابھارا حابیل کو قتل کرنے کے لیے؟ قرآن کہتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ حسد کی آگ نے اس کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا. بتاؤ آگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ سے کہا اذ قال یوسف لأبیہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابو، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. اے میرے ابو، میں نے دیکھا 11 ستارے کو اور ایک سورج کو، ایک چاند کو. رأیتہم لی ساجدین، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ سجدہ کرتے. یہ کہانی، یہ واقعہ خواب کا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں. باپ کی طرف سے جواب آتا ہے قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تخصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یوسف، تم اپنے خواب کے بارے میں، تو اپنے سپنوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، مت کہنا. لا تخصص رؤیاک علی اخوہ، تو کیا ہوگا؟ فاکید لک کیدا، اے میرے بیٹے یوسف، تمہارے بھائی ایک چال چلے گا، چال چلنے کر. جب تم اپنی کہانی، یہ سپنا جب تم بتا دو گے اپنے بھائیوں کے سامنے، تمہارے ساتھ ایک چال چلے گا، اور وہ چال بہت کٹھن ہوگی، تمہارے لیے بڑا پریشانی ہوگی، خطرناک ہوگی. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان کھلے دشمن ہوا کرتے انسان کی. تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دشمنی کی. اس آیت کریمہ سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی مراد نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، مال کی ہو، دولت کی ہو، مقام و مرتبہ کی ہو، تو لوگوں کے سامنے مت بیان کیجیے. اگر آپ کی ایک فیکٹری ہو، آپ کو دوسری فیکٹری بنانی ہو، تو دوسرے کے سامنے مت بیان کرنا، نہیں تو آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا، اس کہانی کو، اس واقعہ کو دوسرے کے سامنے مت بیان کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے مت رکھنا، نہیں تو تمہارے بھائی تم پر دشمن بن جائیں گے. اور وہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا. وہ اللہ کو بچانا تھا، بچا لیا اللہ نے. تو کس آگ کی بنا پر، کس آگ کی بنا پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، کیوں میں پھینکا؟ اگر وہ آگ تھی تو من شر حاسد اذا حسد، حسد کی بنا پر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا. بہت سارے